بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ چند روز قبل ہم نے ذکر کیا کہ سوشل میڈیا کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، خصوصاً ان جماعتوں کے لیے جن کے لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں۔ اور گزشتہ روز ایک انتہائی اہم ڈیولپمنٹ جب عوامی نیشنل پارٹی نے باچا خان مرکز میں ایک سوشل میڈیا سمٹ کا انعقاد کیا، اور وہ سمٹ دراصل انہی کے جو سوشل میڈیا کے ورکرز ہیں یا سوشل میڈیا کے اوپر ان کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ ساتھی جو کہ پارٹی ورکر تو ہیں لیکن ساتھ ہی وہ سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہیں، ان کے لیے ایک اچھا سیشن کا انعقاد کیا گیا۔ فرحان ورد صاحب آئے تھے، انہوں نے وہاں پہ سیشن کا انعقاد کیا۔ تھوڑا بہت جو ٹرینڈز کے طریقہ کار ہیں، جو تھوڑی بہت ٹیکنیکل باتیں ہیں، گو کہ ایک دن میں سب کچھ نہیں سکھایا جا رہا، لیکن کم سے کم ان سب کو کچھ نہ کچھ ایک ریویو مل گیا ہوگا کہ کس طرح سے وہ ٹرینڈنگ کر سکتے ہیں، کس طرح وہ اپنے خلاف چلنے والے ٹرینڈز کا مقابلہ کر سکتے ہیں، اور کس طرح عمومی طور پہ جو غلطیاں ہوتی ہیں نوجوانوں سے کہ وہ دوسرے کے ٹرینڈ کے اندر جا کے اپنے خلاف ٹرینڈ کا حصہ بن جاتے ہیں اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوتا۔ تو بہت سی باتیں انہوں نے کل بتائی ہوں گی، ہمیں بھی دعوت دی گئی تھی، لیکن سمر بی بی نے کہا بھی تھا کہ آپ آ جائے گا، لیکن تھوڑا وقت کا مسئلہ ہو گیا۔ 2 بجے سیشن تھا، ہم نے کوشش کی کہ ہم 2 تک پہنچ جائے، لیکن میں پھر نہیں پہنچ سکا۔ وہ سیشن 4 بجے ہو گیا، پھر تھوڑا مشکل ہو گئی جانا وہاں پہ، لیکن بہرحال میرے لیے بھی کافی لرننگ ایکسپیرینس ہوتا کہ یہ ہوتا کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے اور کیسے سیٹنگ بیٹھتی ہے۔ اس جو ایک روزہ سمٹ تھا یا سیشن تھا، اس سیشن کا اثر اچانک سے نظر تو نہیں آئے گا، ظاہری بات ہے وقت لگے گا۔ جو لوگ اس کو پریکٹس کر رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن یہ ایک انتہائی اہم سٹارٹ ضرور ہو گیا ہے۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا کو کسی بھی جگہ پہ ریگولیٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں رہا ہے۔ پولیٹیکل پارٹیز کے علاوہ بھی اگر آپ دیکھیں، کسی علاقائی سطح پر بات ہو جائے، کرکٹ کے اوپر بات ہو جائے یا کسی مسئلے پہ بات ہو جائے، سوشل میڈیا پہ گالم گلوچ بہت ہی زیادہ ہوتی ہے، اور یہ بہت آسان کام ہے۔ عورت مارچ ہوتا ہے تو تب بھی گالم گلوچ ہوتی ہے، اگر ڈیولپمنٹ کا کام ہوتا ہے تب بھی گالم گلوچ ہوتی ہے، اگر پاک انڈیا میچ ہو تب بھی گالم گلوچ ہوتی ہے، افغانستان سے مسئلہ ہو رہا ہے تب بھی گالم گلوچ ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ جو ایک گالم گلوچ کا ٹرینڈ ہے، وہ عمومی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کھل کر سامنے آیا ہے۔ ان سیاسی جماعتوں کو اس چیز کی ضرورت اسی لیے بھی ہے، جو کہ میں کہوں گا کہ ایک اچھا فیصلہ پہلے جے یو آئی نے لیا اور اس کے بعد ابھی اے این پی نے لیا۔ پچھلے عام انتخابات کے قریب پی ٹی آئی نے خود بھی کہا تھا کہ ہم لوگ بھی کریں گے، کہ ہم اپنے ورکرز کو بتائیں کہ کہاں کہاں پہ انہوں نے خیال رکھنا ہے، کون سے الفاظ کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ان کے لیے زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ جب وہ ایک انفرادی طور پہ کوئی گالم گلوچ کرتا ہے یا برا بھلا کہتا ہے تو وہ انفرادی نہیں رہتا، کیونکہ اس کے ساتھ ایمل ولی کی تصویر ہوتی ہے، اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان کی تصویر ہوتی ہے، اس کے ساتھ عمران خان کی تصویر ہوتی ہے، تو وہ پوری کی پوری پارٹی کو ساتھ بدنام کیے ہوئے چلتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی اہم سٹیپ ہے۔ ایمل ولی خان صاحب کل ان کا وہاں پہ موجود ہونا، یہ ایک اونرشپ ہے جو پارٹی لے رہی ہے کہ ہاں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہمارے بیانیے کے لیے، ہماری بات آگے لانے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ ایمل ولی خان صاحب کا وہاں ہونا، تقریر ظاہری بات ہے سیاسی لیڈرز ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ ان کی موجودگی ہی بہت بڑی بات تھی کہ وہاں وہ موجود تھے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب وہ اپنے جو سوشل میڈیا ٹیم کا سمٹ تھا وہاں پہ موجود تھے، ان کی وہاں موجودگی یہ ظاہر کرتی تھی کہ یہ دونوں جماعتیں کتنا اب سوشل میڈیا کو سیریس لے رہی ہیں اور وہ کتنا سوشل میڈیا کے اوپر انحصار کر رہی ہیں۔ کچھ عرصہ قبل فلسطین کے حوالے سے جو ایک موقف اپنایا جے یو آئی نے، ان کو بہت زیادہ مشکلات ابھی تک سامنے آ رہی ہیں۔ اے این پی کو بہت زیادہ مشکلات آئیں جب انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، یا جو ایک ٹیررزم کی ویو دوبارہ سے چل رہی ہے اس کے حوالے سے پوسٹ کی، اور ان کے ان کے پیج بھی لمیٹڈ ہوئے، لیکن اب بتایا جا رہا ہے، ان کی ٹیم کہہ رہی ہے کہ وہ کافی حد تک ریکور ہو گئے ہیں، بہتر ہو گئے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ ہم لوگ اپنی غلطیوں سے سیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کے حوالے سے پاکستان میں ابھی تک، یا ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے پاکستان میں ابھی تک کوئی جامع پلان نہیں ہے، آپ کوئی جامع کورس اس کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے کس کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہے۔ ایک تو یہ تعلیمی اداروں کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس حوالے سے پورا کا پورا ایک کورس ڈیزائن کرے۔ میں خود بھی جہاں پر میں ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے میرا پلان چل رہا ہے کہ میں ایک کورس ڈیزائن کروں کہ وہ کس طرح سوشل میڈیا ٹرینڈنگ، ڈیجیٹل میڈیا وہاں پہ اپنا ایک سبجیکٹ ہے، اس کے اندر انالیسس کا سبجیکٹ تو ہے، کنٹمپرری ایشوز کا سبجیکٹ تو ہے، لیکن اس کے اندر میں یہ چیز لانے کی کوشش کروں کہ کس طرح سے
وہ اپنے سوشل میڈیا پیجز کو محفوظ کر سکتے ہیں، ان کی ریچ بھی متاثر نہ ہو، ان کے خلاف ٹرینڈنگ جو ہے وہ بھی ان کو مسئلہ نہ کرے، اور ان کے خلاف اگر کوئی کام چلتا ہے تو وہ ان کے پیجز کو ڈیمیج نہ کرے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو پاکستان کے اندر چاہے وہ پی ٹی آئی نے بھی بہت سے جھٹکے کھائے ہیں، بہت جگہ گری ہے، پڑی ہے، تبھی وہ آج یہاں پہ کھڑی ہے، لیکن یہ تھا کہ پی ٹی آئی نے یہ سفر 2010 میں شروع کیا تھا، 2010-2011 میں انہوں نے یہ سفر شروع کیا، اور آج وہ 13-14 سال کے سفر کے بعد کھڑے ہیں۔ باقی جماعتوں نے 5-6 سال پہلے، کسی نے 3 سال پہلے شروع کیا، تو سب کو ایکول آپ نہیں کہہ سکتے، یہ باقیہ بھی غلطی کر رہی ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کو میری بہت سے دیگر جماعتوں سے بات ہوئی، کہا کہ پی ٹی آئی کو سوشل میڈیا پہ اتنی تھریٹس نہیں ہیں، اتنے مسئلے نہیں ہیں، ان کے پیج ڈاؤن نہیں ہو رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے پیج ڈاؤن کرا کے سیکھا ہے۔ یہاں پہ بھی آپ غلطیوں سے سیکھیں گے، کس حد تک جمعیت علماء اسلام کی سوشل میڈیا ٹیم ان غلطیوں سے سیکھتی ہے، کس حد تک اے این پی کی ٹیم اس غلطیوں سے سیکھتی ہے، یہ اب ان کے لیے ایک ٹیسٹ ہوگا۔ یہاں پہ بہت سے پیجز لمیٹڈ ہوئے ہیں، اسی طرح کے جب آپ کسی کو برا بھلا کہتے ہیں تو پھر وہاں مسئلے آتے ہیں، لیکن اے این پی اس کے لیے یہ سمٹ انتہائی اہم تھا۔ اے این پی کا ووٹ بینک دیہات میں اتنا نہیں ہے، عمومی طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ دیہی علاقوں کے اندر بہت ہے، لیکن اے این پی حیران کن طور پہ اربن علاقوں میں بہت زیادہ ہے۔ آپ کو اے این پی کا ووٹ بینک پشاور میں ملے گا، آپ کو اے این پی کا ووٹ بینک نوشہرہ میں ملے گا، آپ کو اے این پی کا ووٹ مردان میں ملے گا، آپ کو اے این پی کا ووٹ ثوابی میں ملے گا، سوات میں ملے گا۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ شہر ہیں، شہری علاقے ہیں یہ۔ آپ کو اے این پی کا ووٹ ڈی آئی خان میں ملے گا، کوہاٹ میں ملے گا۔ یہ وہ علاقے جو شہری علاقے ہیں، دیہی علاقے نہیں ہیں۔ ایون مومند اس وقت ایک شہری علاقہ ہے تو وہ قبائلی علاقہ، لیکن وہاں پہ بہت چھوٹا ہونے جیسے پشاور سے قریب بھی ہے، وہاں پہ تعلیم کی ریشو اچھی خاصی ہے۔ تو آپ کو اے این پی کا ووٹ ان علاقوں میں ملتا ہے جہاں پہ تعلیم کی ریشو اچھی ہے، جہاں پہ لوگ پروگریسو مائنڈ کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو سوشل میڈیا ٹیم کی ضرورت باقی جماعتوں سے اے این پی کو اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ ان کا ووٹر یہاں پہ موجود ہے، سوشل میڈیا پہ ان کا ووٹر موجود ہے، اور وہ جو نئے ووٹر کی تلاش بھی کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یہاں پہ ملتی ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ یا تو جماعت اسلامی کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ بڑا ایکٹیو ہے، اور یا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یونیسیف نے اپنے آپ کو وہاں پہ ایگزسٹ رکھا ہوا ہے، گو کہ کافی اعتراضات ہیں لیکن وہاں وہ موجود ہے، غائب نہیں ہوئی ہے اور ایفیکٹولی موجود ہے۔ آئی ایس ایف اس لیے ہے کیونکہ ان کی حکومت تھی تو پھر ظاہری بات سپورٹ رہتی ہے، لیکن اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی اپنی طلبہ تنظیم کو ایکٹیو رکھنا یہ واضح کرتا ہے کہ اے این پی کا ووٹ بینک بہت زیادہ شہری علاقوں میں ہے، اور دیہات میں بھی ہے، یہ نہیں کہ وہاں پہ نہیں ہے، لیکن شہروں میں بہت زیادہ ہے۔ شہروں سے مراد وہ علاقے جہاں پر تعلیم کی شرح ہے، وہاں پہ لوگوں کو ایکسیسیبلٹی ہے، مواصلاتی نظام بہتر ہے۔ تو سوشل میڈیا کے اوپر اپنے اس بیانیوں کو لے کے چلنا یہ اے این پی کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اے این پی ایک ایریا لیک کر رہی تھی۔ اے این پی کے لیڈرز تو موجود ہیں، انہوں نے پچھلے 3-4 سال کے اندر اپنے آپ کو بڑا ایکٹیو کیا ہے، لیکن اپنے ورکرز کو بھی اتنا ہی ایکٹیولی لے کے آنا کہ ان کے ورکرز کے بھی ہزاروں میں لاکھوں میں فالوورز ہوں، یہ ایک اچھا ٹرینڈ ہے۔ اور انتخابات میں 3-4 مہینے ہیں، اس کو تھوڑا اور بھی لے کے چلنا پڑے گا، یہ شروعات ہونی چاہیے، پہلا سٹیپ ہونا چاہیے، اس کو کس حد تک اے این پی لے کے چلتی ہے یہ اصل ٹیسٹ ہوگا۔ اور اس سوشل میڈیا ٹیم سے 2024 کے انتخابات میں ظاہری بات ہے امیدیں تو ہوں گی، لیکن اگر ان سے امیدیں اگلے انتخابات تک لگائے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ سسٹین کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہوگا۔ سوشل میڈیا کا اثر ایک دم سے نظر نہیں آئے گا، تھوڑا یہ وقت لے گا، اور اے این پی کے لوگ ان کے پاس ہیں، تعلیم یافتہ لڑکے بھی ہیں، لڑکیاں بھی ہیں، بہت سے انٹلیکچوئلز بھی ہیں، کس حد تک وہ اس سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ صرف فالوور سے کام نہیں چلے گا، صرف پوسٹ سے کام نہیں چلے گا، انٹریکٹیو سیشنز کتنے چلتے ہیں اور پھر ان سیشنز کا اثر کتنا پڑتا ہے، یہ اے این پی کے ٹیسٹ ہوگا۔ لیکن جو پہلا سٹیپ اے این پی نے لیا ہے یہ انتہائی کارآمد ہے اور بہت ہی درست سمت کی طرف لیا ہے۔